ضمانت جان اس قلم مرہا راجپوت قسط نمبر 62۔ یہ کیا پہننا ہے تم نے؟ لیمو پانی کا گلاس ٹیبل پر رکھے اس نے علیحہ کو سرتا پیر دیکھا جو وحاش کی سفید شرٹ میں ملبوس نیچے اپنا ہی کوئی ٹراؤزر پہنے ہوئے تھی۔ کپڑے پہنے ہیں وحاش؟ وہ اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی کہ چلتی ہوئی وحاش کے قریب آئی۔ یہ میرے کپڑے ہیں۔ وحاش نے اپنی شرٹ کی جانب اشارہ کیا جس کے اوپر والے 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ تو کیا آپ میرے نہیں ہیں؟ علیحہ نے ہاتھ اوپر لے جا کر اس کے گلے میں باہیں ڈال لی۔ تمہارا ہوں جان، لیکن شرٹ کے بٹن تو بند کر لو۔ وہ کافی قریب تھی کہ وحاش کو اس پر سے اپنی نگاہیں ہٹانی مشکل لگی۔ نہیں، آپ بھی تو کھلے رکھتے ہیں۔ وہ اس کے شرٹ کے بٹن پکڑے بند کرنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ علیحہ اس سے دور ہو گئی۔ میں لڑکا ہوں، وحاش نے دلیل دی جو علیحہ کے سر کے اوپر سے گزر گئی، اور میں اس لڑکے کی بیوی ہوں۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی کہ لڑکھڑا گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوا میں جھولتی ہوئی زمین بوس ہوتی، وحاش نے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر دھرے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ہاں، مگر اتنی اچھی بھی مت لگو کہ میں لمٹس کراس کر دوں۔ وحاش گردن جھکائے اس کی سنہری آنکھوں میں اپنی گہری نیلی آنکھیں گاڑے بولا، تو کر دیں، میں نے آپ کو روکا تو نہیں ہے۔ اس کی گرم تپش بڑی سانسیں علیحہ کے چہرے کو چھونے لگی تھیں۔ کہہ تو وہ ایسے رہی تھی جیسے صبح اٹھ کر ہنگامہ نہیں مچائے گی۔ تم نے ہی تو روک رکھا ہے، ورنہ مجھ میں تھا ضبط کہاں کہ بیوی پہلو میں سو رہی ہو اور میں نزدیکیاں نہ بڑھاؤں۔ وہاں اس کے چہرے پر جھک رہا تھا کہ علیحہ نے اپنے لب آپس میں پیوست کر لیے۔ آپ نے کبھی کسی کو کس کی ہے؟ علیحہ نے اچانک پوچھا کہ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے کیا سوچ کر یہ سوال کیا تھا؟ ہاں کی ہے۔ 2 پل سوچنے کے بعد اسے یاد آیا۔ کس کو؟ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ اسے لگا تھا جواب نہ میں آئے گا، مگر نہیں، یہ ہاں کیسے، کب اور کہاں تبدیل ہوا؟ لڑکی کو؟ وحاش کا انداز فارمل ہوا۔ علیحہ ہکا بکا رہ گئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اپنی بیوی کے سامنے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ اس نے اپنے کانوں کو ہاتھ لگا لیے۔ وہاں چودھری سے اسے اس چیز کی امید نہیں تھی۔ تم ہی تو پوچھ رہی ہو۔ وحاش نے لاپرواہی سے شانے اچکائے جیسے اسے اپنے کیے پر کوئی ندامت نہیں۔ مجھے لگا تھا آپ بولیں گے نہیں، میں نے کسی کو کس نہیں کی، لیکن آپ تو بے شرم نکلے۔ وہ اب غصے سے اسے گھورنے لگی۔ اس کے شوہر نے کسی کو کس کی تو کیوں کی؟ ویسے تو آپ لڑکیوں کو دیکھتے بھی نہیں ہیں، مگر انہیں کس کر لیتی ہیں۔ اس نے ٹھا کر کے طنز مارا کہ وحاش بے ساختہ ہی مسکرایا۔ بتائیں تو صحیح، کب اور کسی کس کی تھی؟ وہ جاننے کو بے تاب تھی۔ ایک لڑکی تھی، اسے سانس نہیں آ رہا تھا، اسے CPR دیا تھا۔ وہ اسے نہیں بتا رہا تھا کہ وہ لڑکی اس کی بیوی ہی ہے جسے بے ہوشی کی حالت میں اس نے CPR دیا تھا۔ کیا آپ نے کسی لڑکی کو CPR دیا؟ آپ کی ہمت بھی کیسی ہوئی؟ وہ صدمے میں جاتے جاتے بچی۔ وہاں اسے چونکا رہا تھا۔ علیحہ کو اس پر پھٹ پڑنا بنتا تھا۔ آپ میرے شوہر نہیں ہو سکتے، آپ دوسری لڑکیوں کو CPR دیتے ہیں۔ وحاش تھوڑا آگے کو ہوا تو علیحہ نے اس کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کے اسے دھکا سا دیا۔ صرف ایک لڑکی کو دیا تھا، وہ بھولا بن گیا۔ علیحہ نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا۔ مجھ سے بات مت کریں وحاش۔ وہ خفا ہو رہی تھی۔ وحاش نے اس کی آہنی کلائی اپنے مضبوط شگنشے میں لیتے کھینچا تو اس سے اچانک افتادگی پر علیحہ اس کی طرف بڑھی۔ وحاش نے جان بوجھ کر خود کو ڈھیلا چھوڑا، جس کی بدولت وہ دونوں بیڈ پر جا گرے۔ ہسپتال والوں کو آکسیجن کی جگہ آپ کو رکھ لینا چاہیے۔ وہ گری اور اس کے چہرے پر پھنکاری۔ پھر ایک نہیں، ہزاروں لڑکیوں کو CPR دیجیے گا۔ اس نے 2 مکے وحاش کے بازو پر رسید کیے۔ ارے ناراض کیوں ہو رہی ہو؟ وحاش نے اسے کھینچے اپنے مزید قریب کر لیا۔ ناراض نہ ہوں تو کیا بھنگڑے ڈالوں؟ اس کی آنکھیں اب وزنی سی ہو رہی تھیں، نشہ اتر ہی نہیں رہا تھا۔ پوچھو گے نہیں وہ لڑکی کون تھی؟ وہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ وحاش رولڈ ہوتا ہوا اس کے اوپر ہوا اور اس کے رافراٹ کے تمام راستے بند کر دیے۔
ہوگی آپ کی کوئی جاننے والی، علیہ نے ناک کسوری، وہاج کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا۔ وہ لڑکی میری بیوی تھی، علیہ وہاج چودھری، جسے بے ہوشی کی حالت میں نے CPR دیا تھا۔ وہاج نے حقیقت سے پردہ اٹھایا تو علیہ اسے ٹکر ٹکر گھورنے لگی۔ وہاج نے اسے CPR دیا تھا اور اسے پتہ ہی نہیں تھا۔ کیا آپ نے مجھے کیس کی؟ وہ اچھلی پڑی کہ وہاج اس کے ہونٹوں پر جھک آیا۔ اس دوران وہ اس پر اچھے سے قابض تھا۔ ہاں اب چپ کر جاؤ، کب سے بولے چلی جا رہی ہو۔ اگلے ہی لمحے وہ علیہ پر سے اٹھا اور اس کا ہاتھ پکڑے اسے اٹھائے۔ وہاج نے ٹیبل پر پڑا لیمو پانی کا گلاس اسے پیش کیا۔ یہ لیمو پانی پیو، تمہارا نشہ اترے۔ آدھا تو اتر چکا تھا لیکن آدھا رہ گیا تھا جو ممکن تھا کہ لیمو پانی سے اور سونے سے اتر جاتا۔ میں بے ہوش تھی، آپ نے میرا فائدہ اٹھایا۔ اس کے ہاتھ سے گلاس تھامنے کے بجائے وہ ابھی تک اس بات میں اٹکی ہوئی تھی۔ بیوی ہو تم میری، جسے تم فائدہ اٹھانا کہہ رہی ہو وہ حق ہے میرا۔ وہاج نے گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو علیہ نے ایک گھونٹ بھرنے کے بعد برا سا منہ بنایا۔ یہ گندا ہے وہاج۔ وہ منہ کے بڑے بڑے زاویے بنا رہی تھی۔ جلدی پیو علیہ، سارا فنش کرنا ہے۔ وہ پی نہیں رہی تھی، وہاج زبردستی پلا رہا تھا، پھر ایسے ہی وہاج نے سارا گلاس خالی کروایا۔ ہم بالکنی میں بیٹھے، علیہ کو تازی ہوا کی ضرورت محسوس ہوئی۔ نہیں علیہ، اب سونا ہے، جلدی سے لیٹو۔ وہ گلاس ٹیبل پر رکھے پلٹا تو علیہ بیڈ سے اٹھ چکی تھی۔ میں آپ کی بات کیوں مانوں؟ اس نے ابروچ کہے تو وہاج نے اسے دوبارہ سے بیڈ پر بٹھایا اور کمفرٹر کھولنے لگا۔ کیونکہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ وہاج نے اس کا بازو پکڑے اسے بیڈ پر لٹایا اور خود اس کے ساتھ لیٹا اور لحاف اچھے سے اوڑھ لیا۔ میں نہیں سو رہی، کیا کریں گے؟ وہ اس کی طرف پشت کیے رخ موڑ چکی تھی۔ میں اپنی گود میں سلاؤں گا تمہیں۔ وہاج نے اس کی کمر سے ہاتھ گزارتے اسے کھینچا اور اپنے بہت قریب کر لیا۔ میں بچی نہیں ہوں وہاج۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی لیکن وہاج اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرے پوری کوشش کر رہا تھا کہ اسے نیند آ جائے۔ میرے لیے تم بچی ہی ہو، اب بحث مت کرو، تمہیں نیند آئی ہے۔ اس کے بازو میں انگلیاں چلائی، وہاج نے اسے سکون بخشا تو علیہ پر نیند کا غلبہ طاری سا ہونے لگا۔ وہ اپنے کمرے میں اضطرابی کی کیفیت میں یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ انوشے کا میسج پڑھے یا نہیں۔ چاہتا تو وہ اسکرین پر پڑھ بھی سکتا تھا لیکن اسے لگا وہ اسے ملنے کی خواہش کرے گی جب زریعہ نے میسج نہیں پڑھا۔ لیکن اب اسے تجسس سا ہو رہا تھا کہ انوشے نے اسے میسج کیوں کیا ہوگا، کہیں کوئی ضروری بات تو نہیں یا کوئی ایمرجنسی؟ یہی تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن بالآخر اپنے بالوں میں انگلیاں چلانے کے بعد اس نے موبائل اٹھا ہی لیا۔ اسکرین آف تھی، زریعہ نے ٹچ کی تو روشن ہو گئی۔ اوپر ہی انوشے کا میسج پورے آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ اس نے سوچا وہ آن نہیں کرے گا، ایک نظر دیکھے گا اور ہٹا لے گا، مگر اسی کے پتہ تھا کہ اس کی ایک نظر اسے جان کے لالے ڈال دے گی۔ زریعہ کی نگاہ جیسے ہی اسکرین سے ٹکرائی اس سے رہا نہ گیا اور اس نے میسج آن کر لیا۔ اسکرین پر ایک بڑا سا پیغام تھا۔ زرگام نے پڑھا اور پڑھتا چلا گیا۔ مجھے نہیں پتا تم ایسا کیوں کر رہے ہو زرگام، لیکن تم جو بھی میرے ساتھ کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے۔ میں نے سب کو چھوڑ کر تمہیں چنا۔ مجھے تم سے بے وفائی کی امید نہیں تھی۔ مجھے آخری وقت تک لگا کہ تم یا علیہ آؤ گے اور میری منگنی رکوا دو گے، لیکن کوئی نہیں آیا، کوئی میرے لیے نہیں آیا، سب نے مجھے تنہا چھوڑ دیا اور آج میں تم سب کو چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اپنا خیال رکھنا، گڈ بائے۔ زرگام پڑھتا چلا گیا اور اس کے پیروں تلے زمین نکلتی چلی گئی۔ اس نے کہا تھا میں تم سب کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ اس نے گڈ بائے بھی کہا تھا۔ وہ زرگام کو چھوڑ کر جا رہی تھی؟ کیا وہ زرگام کو چھوڑ کر جا رہی تھی؟
زرگام کے پسینے چھوٹنے لگے، کہیں اس نے خود کو کچھ کر تو نہیں لیا۔ عجیب و غریب وسوسے آنے لگے، اس کا دل گھبرانے لگا کہ اس نے فوراً سے انوشے کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی، مسلسل جا رہی تھی، لیکن وہ کال نہیں اٹھا رہی تھی۔ زرگام نے کتنی ہی کوشش کی تھی مگر جواب موصول نہیں ہو رہا تھا۔ زرگام کی حالت گیر تر ہونے لگی، وہ کال کیوں نہیں اٹھا رہی تھی حالانکہ اسے تو فوراً کال اٹھا لینی چاہیے تھی۔ اس وقت تو سب سو رہے ہوں گے، میں کسے کال کروں؟ وہ کسی کو کال نہیں کر سکتا تھا، حویلی میں کوئی بھی اس کا اپنا نہیں تھا، اسے خود ہی حویلی جا کر دیکھنا چاہیے تھا۔ اور پھر اگلے ہی لمحے وہ جلد میں کمرے سے نکلا، کپکپاتی انگلیاں لگاتار اس کا نمبر ڈائل کر رہی تھی، لیکن ہر بار ایک ہی صورتحال سے سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ 12 یا 1 کے درمیان وقت تھا، حویلی میں موت سا سناٹا تھا، کہیں سے بھی ہلکی سی آواز بھی نہیں آ رہی تھی۔ زرگام نے اپنے لرزتے قدم حویلی میں رکھ لیے۔ ہال میں گہرا اندھیرا تھا، صرف زرد بتی ہی چل رہی تھی۔ زرگام دبے دبے قدم اٹھانے لگا۔ انوشے کا کمرہ 2nd فلور پر تھا، اسے ڈر تھا اس دوران کوئی اسے دیکھ نہ لے۔ زرگام کی دھڑکن رفتار پکڑے ہوئے تھی کہ وہ ہال کا راستہ طے کرتا زینے تک آیا۔ انوشے کے کمرے کی بتی چل رہی تھی، مطلب وہ جاگ رہی تھی، لیکن بے چینی ابھی بھی برقرار تھی۔ سکون اسے دیکھ کر ہی ملنا تھا۔ زرگام زینے چڑھتا چلا گیا، منہ میں بس ایک ہی دعا تھی کہ انوشے کو کچھ نہ ہوا ہو، وہ بالکل ٹھیک ہو۔ یہی سوچتے وہ آخری زینہ پار کرتا اس کے کمرے کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دروازہ بند تھا۔ زرگام نے دھڑکتے دل سے ہینڈل گھمایا تو چراغ کی آواز سے دروازہ کھلا اور کھلتا چلا گیا۔ زرگام نے دیکھا وہ زمین پر گری ہوئی تھی، اسے دیکھے زرگام کی سانسیں ہلکا پھندا بن گئیں۔ وہ تیزی میں اندر آیا اور دروازہ بند کے اس کی طرف مڑا تو اسے لگا کسی نے اس پر پورا آکاش ہی گرا دیا ہو اور وہ اس بوجھ تلے دب کر رہ جائے گا۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، ہونٹ نیلے پڑ چکے تھے، رنگت زرد ہو گئی۔ انوشے، اسے اپنی آواز کسی کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی کہ اگلے ہی پل زرگام نیچے جھکا اور اس کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ انوشے، یہ کیا کر لیا آپ نے؟ انوشے کا چہرہ تھپکنے لگا، لیکن وہ ہوش ہی نہیں کر رہی تھی کہ اچانک زرگام کی نگاہ اس چھوٹے پیکٹ کی جانب گئی جو فرش پر گرا تھا۔ زرگام نے اٹھایا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ انوشے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے انوشے کی نبض چیک کی جو بہت ہی سلو چل رہی تھی۔ زرگام یہ معاملہ اکیلے ہینڈل نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فوراً سے موبائل اٹھایا اور وہاج کا نمبر ملایا اور کان سے لگا لیا۔ وہاج نے تیسری بیل پر کال اٹھائی تھی۔ اس کے بغل میں علیحہ سو رہی تھی اور خود بھی وہ نیند میں تھا۔ لالا سے جلدی سے انوشے کمرے میں آ جائیں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ وہاج بامشکل آنکھیں کھولے اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا ہے زرگام؟ تم گھبرائے ہوئے کیوں ہو؟ اسے کچھ برا ہونے کا احساس ہوا۔ لالا، انوشے نے زہر کھا لیا ہے، وہ بولا کہ وہاج کی آنکھیں بھگ سے کھلی، کان شیں شیں کرنے لگے۔ کیا؟ اسے لگا اس نے کچھ غلط سن لیا۔ لالا جلدی آئیں، بہت دیر ہو چکی ہے، انوشے کی نبض بہت دھیرے چل رہی ہے، یہ پوری نیلی ہو چکی ہے۔ لالا جلدی آئیں، ہمیں ہسپتال جانا ہوگا۔ وہاج نے محسوس کیا تو اس کی آواز نم تھی کہ اگلے ہی پل وہ ایک جھٹکے میں بیڈ سے اٹھا اور تقریباً دوڑتا ہوا کمرے سے نکلا۔ 2 کمرے چھوڑ کر انوشے کا کمرہ تھا۔ وہاج اندر آیا تو اسے سمجھ ہی نہ آئے کہ زمین پھٹی ہے یا آسمان اس پر آ گرا ہے۔ اس نے زہر کھا لیا تھا، اس نے واقعی زہر کھا لیا تھا۔ وہاج دیوانہ وار اس کی طرف لپکا، سانسیں سوکھ گئی تھیں۔ اس سے پہلے کہ زرگام اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا، وہاج نے آگے بڑھتے اسے اٹھا لیا۔ وہ کسی بے جان وجود کی طرح وہاج کی باہوں میں جھول گئی۔ زرگام، گاڑی نکالو جلدی، اور کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، وہ تقریباً چیخا تھا۔ زرگام تیزی میں بھاگا اور گراج سے گاڑی نکالنے لگا کہ اتنی ہی دیر میں وہاج اسے لیے گاڑی تک آیا اور اسے بیک سیٹ پر لٹائے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ زرگام، چاہے تو گاڑی کو ہوا میں اڑاؤ، لیکن جلد سے جلد ہسپتال پہنچو۔ وہ دوڑ رہا تھا کیونکہ انوشے کی نبض اب نہ چلنے کے برابر تھی، وہ سانس تک لینا چھوڑ چکی تھی۔ آدھا گھنٹہ تو ہو چکا تھا۔ زرگام نے گاڑی اڑائی تو
گاڑی اڑائی تھی۔ وہاں بار بار اس کے چہرے کو چھو رہا تھا، اسے ملال سا ہونے لگا تھا۔ اسے لگا انوشی نے صرف اور صرف اس کی وجہ سے زہر کھایا ہے۔ 5 منٹ میں گاڑی اسپتال کے سامنے جا رکی۔ زرگام باہر نکلا اور جلدی سے اسٹریچر لے کر آیا۔ انوشی کو اس پر لٹایا اور وہاج ڈاکٹر ڈاکٹر چلاتا ہوا اندر آیا۔ ڈاکٹر آس پاس ہی تھی کہ فوراً سے بھاگتے ہوئے آئے۔ ڈاکٹر میری بہن۔ اسے بولنا دشوار ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر نے انوشی کی نبض پکڑ کر چیک کی۔ اس کے منہ سے نکلتی جھاگ انہیں چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ اس نے زہر کھایا ہے۔ انہیں سانس نہیں آ رہا۔ آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی مسٹر وہاج۔ ڈاکٹر نے نفی میں گردن ہلائی کیونکہ اس کی آنکھیں تک اوپر کو مڑ چکی تھیں۔ وہاج اور زرگام نے بیک وقت ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر وہ دونوں ہی اگلا سانس نہیں لے سکے۔ بتاؤ کیا خبر ہے؟ اور مجھے صرف گڈ نیوز سننی ہے۔ اس نے پہلے ہی دوسری جانب موجود شخص کو باور کروا دیا کہ اسے بیڈ نیوز نہ سنائی جائے۔ میم، وہ لڑکی زریام سر کی وائف ہی ہے۔ اس شخص نے دھماکہ کر دیا۔ 2 پل حسینہ کو اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہ آیا۔ وہ جھٹکے سے ٹیک چھوڑ اٹھی اور بے اعتباری سے موبائل کو دیکھنے لگی۔ کیا سچ میں؟ مطلب میرا شک درست تھا؟ اگلے ہی لمحے چہرے پر مسکان آ گئی۔ وہ جانتی تھی یہ خبر سچ ہونے والی ہے، کیونکہ جانا کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے، اور یہ حسینہ سے بہتر کون جان سکتا تھا؟ جی میم، زریام سر کے ورکرز میں سے ایک ورکر کو میں نے آپ کی بھیجی ہوئی تصویر دکھائی تھی اور اس نے فوراً سے پہچان لیا کہ جو عورت زریام سر کے ساتھ سوئٹزرلینڈ ان کے آفس آئی تھی وہ یہی تھی۔ وہ شخص تفصیل سے بولا تو حسینہ کا شیطانی دماغ حرکت کرنے لگا۔ میں جانتی تھی یہ لڑکی زریام کی بیوی ہی ہے، اور زریام چودھری ایسے انجان بن رہا تھا جیسے وہ تو کچھ جانتا ہی نہیں۔ وہ دھیمی آواز میں بولی۔ خوشی اتنی تھی کہ لفظوں میں بیان ہی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اچھا تم مجھے یہ بتاؤ، زریام نے اس لڑکی سے نکاح کب کیا تھا؟ کال ابھی تک چل رہی تھی۔ وہ مزید جاننا چاہتی تھی تاکہ کہیں بھی غلطی کی گنجائش باقی نہ رہے۔ میم، کچھ ہی وقت ہوا ہے ان کے نکاح کو۔ اس شخص نے ساری جانکاری رکھی ہوئی تھی۔ ہم اور وہ لڑکی کے ساتھ کہاں رہ رہا ہے؟ یہ سوال تو سب سے زیادہ ضروری تھا۔ میم، میں نے انویسٹیگیٹ کروایا تھا۔ زریام سر اپنی وائف کے ساتھ کاٹیج میں رہ رہے ہیں۔ وہ شخص سب کچھ جانتا تھا کہ حسینہ نے متاثرہ انداز میں ابروچ کہا۔ اچھا، تو کاٹیج میں رہا جا رہا ہے؟ وہ طاہرانہ مسکراتی ہوئی بڑبڑائی۔ اور اس لڑکی کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ اس نے جانا کہ انویسٹیگیٹ کرنے کو بھی کہا تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ کون ہے۔ نہیں میم، ان پر تفتیش جاری ہے۔ جیسے ہی کچھ پتہ لگتا ہے ہم آپ سے فوراً رابطہ کریں گے۔ وہ جانا کا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کر رہے تھے، جو اس نے آج تک کسی کو تو کیا لیہا تک کو نہیں بتایا تھا۔ ویل ڈن، یہی کام میں انرجی چاہتی تھی میں۔ پیسے بھیج رہی ہوں، میں نکلوا دینا۔ کہتے ہیں انہوں نے فوراً رابطہ منعقد کیا اور بہت سارا کیش ٹرانسفر کیے۔ وہ موبائل بیڈ پر پھینکتی بالکونی کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ زریام چودھری، تمہیں کیا لگا تھا تم نکاح بھی کر لو گی اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی؟ آسمان کو دیکھے تصور میں زریام سے مخاطب تھی۔ کیسا رہے گا جب سب کو پتہ چلے گا کہ قبیلے کے چھوٹے سردار نے خفیہ نکاح کر رکھا ہے بغیر اپنے بابا سائیں کی مرضی کے؟ وہ اسے بے نقاب کرنے کے منصوبے بنانے لگی تھی۔ کتنا برا امپریشن پڑے گا قبیلے کے لوگوں پر۔ کیا اس ایسے سردار کا انتخاب کریں گے جو ان کی آنے والی نسل کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ بغیر کسی کو بتائے اپنی مرضی سے خفیہ نکاح کیا جائے؟ نہیں، پھر کیا ہوگا؟ زریام سے سرداری چھین لی جائے گی اور پیچھے بچے گا کون؟ میرا بیٹا زمان چودھری۔ وہ گدی کے لیے نہیں بنا، بلکہ گدی میرے بیٹے کے لیے بنی ہے۔ انہیں بس زمان کو سرداری کرسی پر بیٹھتے ہوئے دیکھنا تھا۔ میں نے کہا تھا میرے راستے میں رکاوٹ بنو گے تو ایسے ہی اکھاڑ پھینکوں گی، اور ابھی تو اکھاڑنا باقی ہے۔ سو لو آج کی رات سکون سے، صبح کاٹیج میں تماشا نہ لگا تو میرا نام بدل دینا۔ کیا وہ زریام کا خفیہ نکاح سب پر عیاں کرنے والی تھی؟ تمہارے باپ اور چچا تو کاٹیج کو بھول ہی گئے ہیں۔
کیوں نہ انہیں یاد کروایا جائے۔ لائف میں ٹویسٹ نہ رہے تو لائف کا مزہ کہیں کھو جاتا ہے۔ لیکن تم فکر مت کرو، صبح تمہارا خفیہ نگاہ اور بیوی سب پر یہاں ہو جائے گی۔ لیٹس سی سب کے ریئیکشن کیا ہوتے ہیں، مزہ آئے گا۔ ملتے ہیں پھر صبح۔ انجوائے کرو آج کی رات۔ وہ بالکونی کا پردہ آگے کیے بیڈ پر لیٹی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ ایک صبح ان کی انتظار کر رہی تھی، تباہی بھری صبح۔